الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث الامام محمد ذكره روح لانفسنا محمد شكره فرد على الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بانی محفل عزیز بھائی ہمارے ہم مکتب دوست حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی جلالی صاحب زیدہ شرفہ اور رونق محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس جلالی صاحب اور بالخصوص ہمارے ساتھ تلمبہ کی سرزمین سے تشریف لانے والے عظیم سید زادے میری مراد سید محمد اویس شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور مجھ سے قبل آپ ہمارے مفتی صاحب کا خطاب سماعت فرما رہے تھے، آپ کو وہ عمل کے لحاظ سے ترغیب پیش کر رہے تھے۔ بالخصوص ہم سب احباب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں شریف کے اس اجتماع میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو حضرت سیدنا غوث اعظم سے محبت عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی، 470 ہجری میں۔ اولین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نسبتاً حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ 11 ربیع الثانی شریف آپ کا عرس مقدس ہے، جس کے نام سے ہم 11ویں شریف کا اہتمام کرتے، اور سارا سال نہیں، ہر مہینے کرتے، یعنی ہر سال کے بعد نہیں، ہر مہینے کے بعد ہر 11ویں شریف کا اہتمام اہل سنت کے گھروں میں ہوتا ہے، جس سے اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو جو نسبت ہے، آپ حسنی سید بھی ہیں حسینی سید بھی ہیں۔ اپنے ابا جی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمہ اللہ تعالی، آپ کی نسبت سے آپ 11ویں نمبر کے پوتے ہیں، 11ویں نمبر کے، یعنی 11ویں نمبر پر آپ کا مقام ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور آپ اپنی امی جان کی نسبت سے حضرت امام حسین کے 12ویں نمبر کے پوتے ہیں، یعنی یہ نسبتیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ حسنی سید بھی ہیں حسینی بھی، باپ کی طرف سے حسنی ہیں، اپنی والدہ کی طرف سے حسینی سید ہے، دونوں نسبتیں۔ دیکھو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اہل سنت کو پیر بھی وہ عطا فرمایا
جس پیر کو اللہ نے دونوں نسبتیں عطا فرمائی ہیں، حسنی نسبت بھی عطا فرمائی اور حسینی نسبت بھی عطا فرمائی. اور یہ جو حسنی نسبت ہے یہ بڑی عظیم نسبت ہے، بڑی عظیم نسبت ہے. ہم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں. آج کئی لوگ اس محبت کو رب کی محبت کا غیر قرار دیتے، کہتے جس کے دل میں ولی کی محبت آ جائے سمجھ جو اس کے دل میں رب کی محبت نہیں آئی. تو میں ذمہ داری سے پیش کرنا چاہتا ہوں، ولی ہو یا رب کے نبی ہو، جس نے بھی ان سے پیار کیا، رب کعبہ کی قسم اس شخص نے رب سے ضرور پیار کیا. ہم آپ کو کئی مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ لوگوں نے رب سے تو پیار کیا مگر نہ کسی نبی سے پیار کیا نہ ولی سے پیار کیا. کوئی ایک دکھا دو جو غوث اعظم سے پیار کرتا ہو اور رب کا بھگوڑا ہو. کوئی ایک دکھا دو جو رب کو نہ مانتا ہو، کہے میں صرف غوث پاک کو مانتا ہوں، رب کو نہیں مانتا. ورنہ ہم تمہیں کروڑوں مثالیں دکھا سکتے ہیں. جس نے ان کو مانا اسی نے اپنے پروردگار کو بھی مانا ہے. یعنی یہ ولی کی محبت ہی تو رب کی محبت تک لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ واسطہ ہے رب کی محبت تک جانے کا. اور خوش قسمت ہیں، دیکھو ولی سے محبت کے لیے نہ زمانے کا ایک ہونا ضروری، نہ علاقے کا ایک ہونا ضروری، نہ بولی کا ایک ہونا ضروری، اور نہ ہی زمانے کا ایک ہونا ضروری. اب ابھی میں نے بتایا 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور ہم آج 1444 ہجری میں آئے. کتنے 100 سال پہلے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تھے اور ہم کتنے 100 سال بعد آئے. اتنی صدیوں میں تو لوگ سب کے نام ہی بھول جاتے. اب اس اجتماع میں جتنے بیٹھے میں پوچھوں جن کے والد دادا پردادا دنیا سے چلے گئے، اسے کو تمہارے باپ کا نام کیا تھا، چلو بتا دے گا. دادے کا نام کیا تھا، بتا دے گا. پردادے کا کیا تھا، بڑا مشکل ہے کسی کو یاد ہو. اس سے اوپر چلے جاؤ چوتھے نمبر پہ تو پوچھو کیا نام تھا تمہارے اس دادے کا جو چوتھے نمبر پر ہے، کہیں گے نام یاد نہیں ہے. ہم تو جانتے ہی نہیں، بس دادا تک بڑی مشکل سے نام یاد ہے. لوگ تو آج دادا تک کے نسب کے نام بھول جاتے ہیں. لیکن اہل سنت کی ولی سے محبت دیکھو کہ کتنے 100 سال گزر گئے پھر بھی اس ولی کا نام بھی اور اس کا مقام بھی اللہ نے اہل سنت کے دل میں زندہ رکھا ہے. یعنی ہماری زبانوں پر اس ولی کا نام بھی ہے اور ان کا مقام بھی ہمارے دل میں موجود ہے. ہمارا زمانہ ایک نہیں، کئی 100 سال پہلے آئے وہ اور کئی 100 سال بعد ہم آئے. ہمارا زبان بھی ایک نہیں، بولی بھی ایک نہیں. وہ کہاں بغداد میں رہنے والے اور بولی ان کی عربی بولنے والے، اور ہم یہاں پاکستان اور ملتان اور یہاں پاکستان کی سرزمین گجرانوالہ کے علاقے میں رہنے والے. کتنا فرق ہے علاقے کا بھی، بولی کا بھی، ہر چیز کا. لیکن کتنے خوش قسمت ہیں، جب ہم پیدا ہوئے تھے تو اللہ نے ہمارے دل کی تختی پر غوث اعظم کا نام بھی لکھ دیا تھا. غوث اعظم کے ساتھ محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی نے سختی نہیں کی، کسی نے مارا نہیں، کسی نے پیٹا نہیں کہ چلو آج مسجد کے اندر محمد علی بھائی نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا اجتماع سجایا، تم نے ضرور جانا، نہیں جاؤ گے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا، نہیں جاؤ گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. لیکن کتنے خوش قسمت ہیں، صرف اعلان ہوئے تھے کہ ولی کے نام کا جلسہ ہے. جس کے دل میں ولی کی محبت تھی وہ کھینچا چلا آیا مسجد کی طرف کہ جا کر سنوں تو صحیح ولی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. خوش قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کی محبت عطا فرمائی، ان کے صدقے اپنے نبی کی محبت عطا فرمائی، اور اپنے نبی کے صدقے رب نے ہمیں اپنی محبت عطا فرمائی ہے. یعنی ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ولی کی محبت رب کی محبت کا غیر ہوتی، اور اللہ نے تو ہمیں اس ولی سے محبت عطا فرمائی جو حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. دونوں نسبتیں رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں. اور یہ ایسے نہیں کہ پیرانے پیر بن گئے، غوث الثقلین بن گئے، محبوب سبحانی بن گئے، قندیل نورانی بن گئے. غوث الثقلین جنوں انس کے پیر ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں تو یہ بات بھی لکھی کہ آپ صرف جنوں انس کے پیر نہیں، اللہ نے آپ کو فرشتوں کا بھی پیر بنا دیا ہے. آپ فرشتوں کے بھی پیر ہیں. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مقام ہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ نہیں کہ آپ کو نسبت کوئی حادثاتی طور پر مل گئی ہے کہ آپ حسنی سید ہیں اپنے ابا جی کی طرف سے.
نہیں، اس کا مقام دیکھو تو پتہ چلے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رب ذوالجلال نے یہ درجہ عطا فرمایا، کون سا؟ کہ آپ غوث اعظم ہیں۔ غوث اعظم، تمام غوثوں میں سب سے بڑے غوث حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہی رب نے حسنی نسبت کیوں عطا فرمائی؟ ان کے سوا کسی اور کو حسنی نسبت کیوں نہ لی اور ان کے سر پر غوث اعظم ہونے کا تاج آ جاتا؟ نہیں، اس کی نسبت بھی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غوث اعظم ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس بات میں لکھا کہ اس امت میں اللہ نے صرف 3 لوگوں کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج صرف اس امت میں 3 لوگوں کے سر پر عطا فرمایا۔ صرف 3 لوگوں کے سر پر اس امت میں غوثیت کبریٰ کا تاج۔ پہلا تاج کس کے سر پر؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر عطا فرمایا، حضرت امام حسن کے سر پر۔ دوسرے نمبر پر وسط میں حضرت پیر عبد القادر جیلانی کے سر پر، اور تیسرے نمبر پر یہ تاج حضرت امام مہدی کے سر پر عطا فرمایا جائے گا۔ صرف 3 لوگ ہیں، ان کے تحت پھر ساری دنیا کے غوث پلتے، قطب پلتے، ابدال پلتے، اوتاد پلتے، ولی پلتے، لیکن غوثیت کبریٰ کا تاج صرف اور صرف 3 لوگوں کے سر پر رب ذوالجلال نے عطا فرمایا اس امت کے اندر۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس بات کو لکھا، حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے آپ نے فرمایا، حضرت ملا علی قاری فرماتے کہ بے شک مجھے اکابر سے یہ پہنچا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بخیال فتنہ و بلا یہ خلافت ترک فرمائی، یہ بڑی محبت کا اور جملہ سننے والا، فرمایا جب حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت کو ترک کیا نا، وہ خلافت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سپرد فرمائی تھی۔ چوتھے نمبر پہ خلیفہ حضرت علی تھے، حضرت علی کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت امام حسن۔ حضرت امام حسن 6 ماہ تک خلافت پر فائز رہے اور آپ نے پھر ساری خلافت کا نظام حضرت معاویہ کے سپرد فرمایا۔ تو حضرت ملا علی قاری فرماتے جب یہ خلافت ترک فرمائی فتنہ و بلا کو ختم کرنے کے لیے، تو فرمایا اس وجہ سے اللہ نے حضرت امام حسن کے سر پر پہلا تاج غوثیت کبریٰ کا عطا فرما دیا۔ فرمایا اس وجہ سے پہلا تاج فتنہ و بلا کو ختم کرنے کے لیے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کرنے کے لیے، اس وجہ سے۔ اور پھر آگے جو 2 خلافت عظمیٰ آپ کو عطا فرمائی گئی وہ بھی قیامت تک اللہ نے آپ کی اولاد کو ہی عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم بھی حضرت امام حسن کی اولاد سے اور حضرت امام مہدی بھی امام حسن کی اولاد سے آئیں گے، ورنہ دوسری طرف وہ فتنہ نا جو روافظ کا فتنہ، انہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تو سارے امام نظر آتے ہیں کہ حضرت امام حسین بھی امام، امام زین العابدین بھی امام، حضرت امام باقر بھی امام، حضرت امام جعفر صادق بھی امام، یعنی یہ ان کو سارے یہاں 12 امام نظر آتے ہیں اور حضرت امام حسن کی اولاد میں کوئی بھی امام نظر نہیں آتا۔ کیا صرف ساری برکتیں حضرت امام حسین کی اولاد کو ملی، امام حسن کی اولاد کو کوئی نسب کی برکت نہیں ملی؟ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج وہ روافظ سارا کچھ حضرت امام حسین کی اولاد سے مانتے اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کوئی ایک بیٹے کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھنا ہمارے غوث اعظم حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو عقل کے اندھو، آنکھوں کے اندھو اور کچھ نظر نہیں آتا، کم از کم حضرت پیر عبد القادر جیلانی کو ہی دیکھ لو کہ اللہ نے حضرت امام حسن کی اولاد میں سے اس بیٹے کو کتنی اونچی شان عطا فرمائی، کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے۔ اور پھر حضرت امام حسن سے لے کے حضرت امام حسن عسکری تک رضی اللہ تعالیٰ عنہم جتنے بھی آئے
سب کو ولایت رب نے حضرت امام حسن کے صدقے عطا فرمائی، اور اب حضرت امام حسن عسکری سے لے کے قیامت تک جتنے بھی ولی آئے ہیں یا آئیں گے، اللہ سب کو ولایت حضرت سیدنا غوث اعظم کے صدقے عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن عسکری سے لے کے اب قیامت تک، حضرت امام مہدی کے آنے تک، یہ سارے کا سارا زمانہ حضرت غوث اعظم کا، جس کو ولایت ملے گی حضرت غوث اعظم کے صدقے رب عطا فرمائے گا۔ جب تک مہر بغداد کی نہیں لگتی اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ اور دیکھو نا، جب سے اس بغداد کو نسبت ہوئی میرے غوث پاک سے، تو اب یہ بغداد نہیں رہا، اب یہ بغداد شریف بن گیا، بلکہ اس کو تو بغداد معلیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بغداد معلیٰ بن گیا۔ کیا صرف بغداد میں حضرت غوث اعظم کا ہی مزار ہے؟ نہیں، گلی گلی میں کثیر تعداد میں اولیاء کے مزارات موجود ہیں۔ جنید بغدادی ہوں، معروف کرخی ہوں، داؤد تائی ہوں، سری سکتی ہوں، یہ سارے بزرگان دین بغداد میں ہیں۔ لیکن جب بھی بغداد کا نام آتا ہے تو پوچھو اپنے دل سے، دل کس کی طرف جھک جاتا ہے؟ نگاہیں کس کی طرف جھکتی؟ دل میں کس کا تصور اور نام آتا؟ جب بھی بغداد کا نام آتا ہے تو سنی کا دل حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں سجدے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ۔ یہ سارا زمانہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سارا زمانہ میرے غوث اعظم کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں یہ بھی غوث اعظم کا زمانہ، اور جب تک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آ جاتے اس وقت تک سارا زمانہ اللہ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ اور آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا ہوگا، حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب مدینہ شریف گئے تھے، مدینہ شریف آپ نے وہاں جا کے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ چند شعر پڑھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی میری روح آتی تھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دینے، آج میری روح نہیں آئی، آج میں خود آیا ہوں۔ حضرت سید احمد رفاعی نے جا کر سرکار کی بارگاہ میں کہا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ، پہلے تو روح کو بھیجا کرتا تھا، وہ آتی تھی یہاں مزار پر حاضری دے کے واپس چلی جاتی تھی، یا رسول اللہ آج میری روح نہیں آئی، میں اپنے بدن کے ساتھ آیا ہوں، آج ایسے حاضری دے کے نہیں جاؤں گا، آج میں آپ کے ہاتھ کو بوسہ دے کے واپس جاؤں گا۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر تشریف لایا، اور حضرت سید احمد رفاعی نے اس پر بوسہ دیا، اپنے سر پر رکھا۔ لیکن اس سے بھی قبل یہ شان اللہ نے حضرت سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے لکھا کہ آپ نے جب پہلا حج کیا تھا حضرت سیدنا غوث اعظم نے، اس وقت آپ کی عمر 38 سال کی تھی، 38 سال کی، 509 ہجری میں آپ نے پہلا حج فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے 509 ہجری میں پہلا حج کیا، اور پہلا حج کرنے کے لیے جب مدینہ پہنچے تو حضرت سید احمد رفاعی سے پہلے آپ نے جا کر یہ شعر سرکار کی بارگاہ میں پڑھے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا اس وقت سید احمد رفاعی کی عمر صرف 9 برس کی تھی، 9 برس کی۔ اس وقت حضور غوث اعظم گئے تھے اور جا کر عرض کی تھی یا رسول اللہ، پہلے میری صرف روح آتی تھی، حاضری دے کے واپس چلی جاتی تھی، آج میری روح نہیں، میں خود آیا ہوں، ایسے نہیں جاؤں گا یا رسول اللہ، آپ سے ملاقات کر کے واپس جاؤں گا۔ اس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر تشریف لایا، حضور غوث اعظم نے ہاتھ پر بوسہ بھی دیا اور سرکار کے ہاتھ کو اپنے سر پر بھی رکھا۔ یہ شان اللہ نے حضرت سیدنا غوث اعظم کو عطا فرمائی کہ جن کی خاطر محبوب کا ہاتھ مبارک قبر انور سے باہر تشریف لایا تھا۔ اور پھر دیکھو حضور غوث اعظم کے ذکر کا مقام کیا ہے، ذکر کی شان کیا ہے۔ حضرت سید احمد رفاعی رحمہ اللہ تعالی آپ بیٹھے تھے، تشریف فرماتے، آپ اپنے جو دار عبیدہ تھا اس کے اندر تشریف فرماتے، آپ نے اپنے بھانجے سے کہا کہ ذکر کرو حضرت سیدنا غوث اعظم کا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، سننا۔ انہوں نے اٹھا اور حضرت سیدنا غوث اعظم کا ذکر شروع کر دیا۔ باہر سے ایک شخص آ گیا، وہ آیا، اس نے جب آ کر دیکھا، اس نے کہا دربار سید احمد رفاعی کا ہے اور ذکر غوث اعظم کا کیا جا رہا۔ وہ شخص بول پڑا، اس نے کہا اے بندے، اے غوث اعظم کا ذکر کرنے والے، چونکہ یہ دربار سید احمد رفاعی کا ہے، یہاں ذکر کرنا تو صرف سید احمد رفاعی کا کرنا،
اس کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ واقعہ لکھا، فرمایا جب اس نے یہ بات کی، حضرت سید احمد رفاعی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے غصے سے دیکھا۔ دیکھنے کی دیر تھی کہ اس بندے کی روح اس کے بدن سے پرواز کر گئی۔ آپ نے آگے جملہ بولا سید احمد رفاعی نے، فرمایا کون ہو سکتا ہے کہ جو غوث پاک کے ذکر کو روکے؟ فرمایا کون ہے جو غوث اعظم کے ذکر کو روکے؟ اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ سید احمد رفاعی کا دربار ہے، یہاں ذکر سید احمد رفاعی کا ہی کرنا۔ اتنی بات پہ سید احمد رفاعی نے دیکھا، اس کی روح بدن سے پرواز کر گئی۔ جتنے غوث اعظم کے منکرین ہیں نا، ہم کہتے ہیں شکر پڑھو کہ سید احمد رفاعی نہیں ہے، اور شکر کرو کہ اللہ نے سید احمد رفاعی جیسی نگاہ بھی کسی کو نہیں دی، ورنہ تو تمہارے تو ہر روز گھروں سے جنازے اٹھتے کہ کوئی ہوتا جو تمہیں دیکھ لیتا، جو منکر ہو حضرت سیدنا غوث اعظم کے۔ سید احمد رفاعی نے دیکھا اور دیکھنے پر ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد سید احمد رفاعی نے جو اپنے مریدوں کو خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ ایک مرید آیا، اس نے اجازت چاہی، کہا سید احمد رفاعی اجازت دو، میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ سید احمد رفاعی نے کیا کہا؟ فرمایا میرے مرید بغداد جانا ہے تو میری ایک بات یاد رکھنا۔ فرمایا جب تم بغداد پہنچنا، بغداد پہنچتے ہی سب سے پہلے جا کر حاضری حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں دینا۔ فرمایا اگر زندہ ہو تب بھی، اگر وصال فرمائے ہو تو ان کے مزار انور پر سب سے پہلے حاضری دینا، پھر کوئی اور کام کرنا۔ مرید نے پوچھا سید احمد رفاعی اگر بندہ میں حاضری نہ دوں جا کے کوئی اور کام کر لوں تو ضروری ہے کیا؟ کیا جملہ بولا سید احمد رفاعی نے؟ آپ نے فرمایا جو بغداد جائے اور سب سے پہلے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری نہ دے، اگر وہ صاحب حال ہے تو اللہ اس کے حال کو سلب فرما لیتا۔ فرمایا اس کا حال باقی نہیں رہتا، جو اس کے اندر روحانیت تھی اللہ ساری سلب فرما لیتا۔ کہ تو بغداد آیا اور میرے عبد القادر کی بارگاہ میں تو نے حاضری نہیں دی، یعنی یہ جلال ہے رب کا۔ اسی لیے تو بہجت الاسرار میں فرمایا گیا نا کہ جس سے غوث اعظم ناراض ہوں تو میرا رب اس کو سزا دیتا، اور جس سے غوث اعظم راضی ہوں تو میرا رب اس پر انعام عطا فرما دیتا۔ فرمایا جس سے غوث اعظم ناراض ہو تو وہ فکر کرے۔ آج لوگ تو گستاخیاں کر کے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہاں یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ کسی نبی کے انکار کرتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن ولی کے انکار پر فوراً کافر تو بندہ نہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے یہ نہیں کہ وہ خوش ہو جائے میں نے تو ولی کا انکار کیا اور کافر نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ مرتے وقت اس بندے کے ایمان کو سلامت نہیں رہنے دیتا جو ولی کا انکار کرتا ہے۔ اب اس کا دوسری طرف دیکھ لو تو کیا ہے، جو ولی کا انکار کرے تو وہ مرتے ہوئے ایمان پر حال باقی نہیں رہتا، تو جو ولی سے پیار کرے تو پھر کیا ملتا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، فرمایا میرے مرید بس تیرا کام اتنا ہے کہ میری غلامی کا پٹا تو نے اپنی گردن میں ڈالنا، پھر تو بے خوف ہو جا، پھر تو بے خوف ہو جا۔ وہ بغیر توبہ کے مر بھی جائے تو میرے غوث کی ٹھوکر زندہ کر دیتی کہ تو بغیر توبہ کے مرا کیوں ہے، اٹھ، ٹھوکر مار کے اٹھاتے ہیں، توبہ کروا کے پھر اسے موت آتی۔ اور وہ اگر قبر میں بھی چلا جائے، نکیرین آ جائے، پوچھے مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، یہ کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تے غوث اعظم کے کپڑے دھوتا رہا ہوں۔ فرشتے پوچھتے ہیں ماں دین تیرا دین کیا، یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، بس مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی رہا ہوں۔ اب اس بات پر بھی اللہ اس بندے کو قبر کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دیتا کہ چل تو اور کچھ نہیں، میرے عبد القادر کی خدمت تو کر کے آیا، اس اجر پر بھی میرا رب اس کی قبر کی زندگی کو آسان فرما دیتا۔ ولی کی محبت رب کی محبت کا غیر نہیں۔ اور حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی کرامات ہیں کوئی بھی ان کی کرامات کا انکار نہیں کر سکتا، حد تواتر تک پہنچی۔ جس طرح میرے نبی علیہ السلام کے معجزات کی کوئی انتہا نہیں، اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم کی کرامات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس پر سنو، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ شریف کی اسی 28ویں جلد اور 30ویں جلد میں بھی یہ بات لکھی۔
حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی شخص نے سوال کیا، کہا کہ اے امام احمد رضا خان، کیا معراج کی رات حضرت غوث اعظم کی روح مبارک حاضر ہوئی تھی جس پر قدم رکھ کے سرکار نے براق پر سواری فرمائی تھی؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہاں، حضور غوث اعظم کی روح حاضر ہوئی تھی، سرکار نے ان کی گردن پر قدم رکھ کے براق پر سواری فرمائی تھی۔ اور یہاں تو حضور غوث اعظم کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ کی گردن پر بھی نشان تھا، کس کا؟ سرکار کے قدم مبارک کا۔ اس لوگوں نے کہا احمد رضا اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ نے دلیل بھی پیش کی، سنو دلیل۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حدیث پاک ہے جب بندہ سوتا ہے اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی اور وہ جہاں چاہے وہاں کی سیر کرتی، جہاں چاہے وہاں کی سیر کرتی۔ اب دیکھو نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہو اور ہوتا بھی ہے، اور کاش آج کی رات بھی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دیکھو ابھی بات میں نے نہیں کی، سنی کا مزاج کیسا ہے کہ بات نہیں کی اور سبحان اللہ پہلے ہی سارے خوش ہو گئے کہ بات کیا ہونے لگی۔ ہم آج رات سوئیں اور رات کو خواب میں مدینہ شریف کی زیارت ہو جائے۔ اب یہ تو یہاں سویا تھا، مدینے کی زیارت کیسے ہو گئی؟ تو حدیث پاک کی جو مفہوم ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ یہاں سویا تھا، جب بندہ سوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے نکل جاتی، وہ جہاں کی سیر کرتی، یہ حالت نیند میں اس جگہ کی لذت کو محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو یہ تو اپنے بستر پہ پڑا ہوتا ہے اور اٹھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ، اس کے چہرہ بڑا حشاش بشاش۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ یہ کہتا ہے آج رات کو مدینے میں حاضری دے کے آیا ہوا، آج رات کو مدینہ شریف گیا ہوا تھا۔ وہ کون گیا تھا؟ اس کی روح گئی تھی حاضری دینے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عام بندے کی روح کا یہ مقام ہے کہ وہ بندے کے بدن سے نکلے اور ساتوں آسمانوں کی سیر کر آئے۔ فرمایا عام بندے کی روح یہ کر سکتی ہے تو حضور غوث اعظم کی روح کا مقام کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں بالیقین حضور غوث اعظم کی روح مبارک وہ حاضر ہوئی معراج کی رات سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے اس روح مبارک کے گردن پر قدم رکھ کے براق پر سواری فرمائی۔ فرمایا اس میں کوئی بات بعید نہیں، بالیقین یہ ہوا۔ اور فرمایا جب سرکار معراج کی رات بیت المعمور میں گئے تھے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام مریدوں کے ساتھ بیت المعمور میں حاضر ہوئے تھے۔ ہمیں نہیں یاد کہ ہم گئے تھے یا نہیں گئے تھے، لیکن حضور غوث اعظم ہمیں اپنے ساتھ لے کر بیت المعمور میں گئے تھے۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے لکھا فتاوی رضویہ شریف کے اندر۔ دیکھو فرمایا کہ گئے وہاں پر بیت المعمور کے اندر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ، یہ بات 28ویں جلد کے اندر اس بات کو لکھی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے۔ فرمایا تم تو صرف یہیں تک کی بات کرتے ہو، میں تو حضور غوث اعظم کے مریدوں کا مقام بھی یہ بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو ثم اقولو کہہ کے کہا کہ پھر میں کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا میں کیا کہتا ہوں؟ فرمایا میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، کیوں راہ دور سے مقصد قرب نشان دیجئے، فیض قادریت جوش پر ہے، بحر حدیث سے خاص گوہر مراد حاصل کیجئے۔ حدیث مرفوع مروی حدیث کتب مشہورہ ائمہ حدیث سے ثابت کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں اپنے تمام مریدین و اصحاب و غلامان، تین کو لکھا، مریدین بھی، آپ کے اصحاب بھی، اور آپ کے غلامان بھی، سارے غلام بارگاہ آسمان قباب کہ شب اسرا اپنے مہربان باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار غوث اعظم اپنے تمام مریدین کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ وہاں حاضر ہوئے۔ حضور اقدس کے ہمراہ بیت المعمور میں گئے، وہاں حضور پر نور کے پیچھے نماز پڑھی اور حضور کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں۔ کہاں گئے؟ بیت المعمور پہ۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں فرماتے ہیں، فرماتے صرف بیت المعمور نہیں
میں بیٹھا زمین پہ ہوتا ہوں لیکن میری نگاہ لوہے محفوظ میں ہوتی ہے۔ فرمایا میں لوہے محفوظ کو یہی زمین پہ بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کے رجسٹروں کو دیکھا ہے۔ کتنے رجسٹر؟ فرمایا زمین سے آسمان تک رجسٹر حضور غوث اعظم کے مریدین کے۔ آپ نے جہنم کے دروغہ سے پوچھا تھا کہ کیا میرا کوئی مرید تو اس طرف نہیں آیا؟ اگر ایک بھی آیا ہو تو حضور غوث اعظم کو آرام نہیں دیکھا، نہیں آپ کا کوئی مرید ادھر نہیں آیا، تو حضور غوث اعظم کو چین آیا کہ میرا کوئی بھی مرید جہنم کی طرف نہیں گیا۔ حضور غوث اعظم کے جتنے مریدین ہیں اور پکے مرید ہیں، اللہ کل قیامت کے دن انہیں حضور غوث اعظم کے ساتھ ہی جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ آخری بات، ولی کی محبت برحق ہے۔ کوئی شخص تمہیں ولی کی محبت سے دور کرنا چاہے، دلیل آئے تو دلیل سے بات کرو، دلیل نہیں آتی تو ایک جواب یاد کرو۔ جو تمہیں ولی کی محبت سے روکے اسے ایک جواب بتا دو، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، کہنا کیا ہے اسے کہ میں غوث اعظم سے محبت کرتا ہوں، تو جس سے محبت کرتا ہے چل آ مسجد میں دعا کرتے ہیں دونوں۔ دعا کیا کرنی؟ دعا کرتے ہیں رب سے کہ اے رب میں جس سے پیار کرتا ہوں میرا خاتمہ اس کے ساتھ فرما، اور یہ جس سے پیار کرتا ہے اس کا خاتمہ اس کے ساتھ کر۔ تو ہمارا خاتمہ کس کے ساتھ ہوگا؟ ہمارا خاتمہ غوث اعظم کے ساتھ ہوگا۔ تو جب خاتمہ ان کے ساتھ ہوگا تو پھر ہمارا رب ہمیں بھی ان کی معیت میں جنت عطا فرمائے گا۔ اس جگہ جھگڑا نہیں کرتے، تو جس سے پیار کرتا تو کرتا رہے، لیکن میں ولی سے پیار کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا خاتمہ انہی کے ساتھ فرما دے۔ لیکن غوث اعظم کا پکا مرید کون ہوتا ہے؟ کون ہے پکا مرید؟ جو ہر مہینے 11ویں شریف یقینی طور پر منائے، وہ پکا مرید ہے۔ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر شریف زیادہ بانٹے وہ پکا مرید ہے۔ جو لنگر زیادہ کھائے وہ پکا مرید ہے۔ یہ پکے مرید نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا مرید وہ ہے جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، وہ پکا مرید ہے۔ ورنہ ہم نام نہاد مرید ہیں، نہ ہمارے چہروں پہ داڑیاں، نہ ہمارے سروں پہ امامے، نہ ہمارے سروں پہ کپڑے، نہ ہمارے لباس حضور غوث اعظم کی تعلیمات والے، نہ ہمارے نمازیں پوری، نہ قرآن کی تلاوت، نہ درود پاک، نہ حرام سے بچنا، نہ حلال کی طرف متوجہ ہونا، اور بات کیا کرے کہ ہم غوث اعظم کے مرید ہیں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا میرا وہ مرید جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا، فرمایا وہ میرا مرید نہیں، وہ زندیق ہے۔ وہ میرا مرید نہیں، وہ زندیق ہے جو قرآن و سنت کو پسے پوچھ ڈالتا۔ فرمایا وہ میرا مرید نہیں ہے، وہ زندیق ہے۔ اب ہم سوچیں ہم مریدوں میں ہیں یا زندیقوں میں ہیں؟ اگر مرید پکے ہیں تو پھر نماز کون سا مرید ہے جو چھوڑ دے گا؟ کون سا مرید ہے جو حرام کھائے گا؟ کون سا مرید ہے جو آج قرآن کی تلاوت کو ترک کرے گا؟ کون سا مرید ہے جو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنی حالت قرآن و سنت کے مطابق نہیں بنائے گا؟ اسی لیے غوث اعظم کے پکے مرید بنو، پکے مرید۔ جب دور سے دیکھے تو واقعہ ہی پتہ چلے کوئی غوث اعظم کا مرید آ رہا۔ آج ہم لوگ داڑھی سے بڑی نفرت کرتے، ہمیں داڑھی سے بھی بڑی نفرت ہے، ہم داڑھی سے بڑی نفرت کرتے۔ او بوڑھے ہوں گے تو پھر داڑیاں رکھیں گے، جوانی میں ابھی سے مولوی بن جاؤں میں داڑھی رکھ لوں۔ خدا کی قسم یہ بال جوانی میں بھی کچھ نہیں کہتے، اور اگر جوانی میں پورے ایک مٹھ رکھ لیے جائیں تو گنبد خضرا میں سرکار خوش ہو جاتے ہیں، سرکار خوش ہو جاتے ہیں۔ پوچھو نا ان علماء سے جتنے بیٹھے، انہیں کبھی زمانے میں کسی نے کچھ کہا کہ تم نے ابھی جوانیوں میں کیا شکلیں بنائی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، تم نے یہ لباس پہنے ہوئے، تم تبلیغیں کر رہے ہو؟ چھوڑو، جوانی ہے، اسے مستی میں گزارو، بوڑھے ہو کے سوچنا۔ کس نے بڑھاپا دیکھا؟ دیکھا کسی نے؟ خبر ہے، یقین ہے کہ یہاں سے گھر تک پہنچ جاؤ گے، تو پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی کسی اور چیز کا، موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب موت آ گئی تو پھر موقع نہیں ملنا، بندہ تڑپے گا۔ اے اسرائیل علیہ السلام ایک لمحے کا موقع دے دو، ایک لمحے کا موقع دے دو۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جو لمحہ مقرر ہوا اسی لمحے موت آنی۔ اسی لیے اس موت کا پیغام آنے سے پہلے پہلے ایسے چہرے بنا لو کہ قبر میں جائیں تو سرکار دیکھتے ہی خوش ہو جائیں۔ تو کیوں نہ ہو ہمارے چہروں پر داڑیاں سج جائیں۔
نیت کرتے ہو داڑیاں رکھنے؟ پکی نیت کرو نا کہ ایک مٹھ داڑھی رکھنی، کچھ نہیں ہوتا اس سے، اور نماز پنجگانہ کی نیت کرو۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم دیکھیں ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں آتے۔ مسجد تو ہم بنا دیتے ہیں، کسی چودھری صاحب کے پاس، ملک صاحب کے پاس جاؤ کہ ملک صاحب مسجد بنانی ہے، کوئی اینٹیں دے دے، پیسے دے، وہ کہے گا ہاں 5 لاکھ روپے پیش کرتا ہوں۔ چودھری صاحب سے تو مسجد میں نماز پڑھنے بھی آنا، گھٹنے نہیں چلتے، کام بڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں، بہت مشکلات ہیں، بڑا مصروف ہوتا ہوں۔ سوچو آج ہمارے پاس رب کو سجدہ کرنے کا بھی وقت نہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جا کے مجھ سمیت کتنے ہیں کہ جنہوں نے پنجگانہ نماز ادا کی ہو۔ میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا کہ کس کس نے صبح سے اب تک 4 نمازیں گزر گئی، 5ویں اب ادا کرنی، کس نے صبح کی 4 نمازیں ادا کی ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں ہاتھ کھڑا کروانا چاہتا کہ بتاؤ کس کس نے کل کی 5 نمازیں پڑھی، کس کس نے پرسوں کی 5 نمازیں پوری پڑھی۔ نہیں عیب کھلوانا چاہتا، لیکن ضمیروں پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ وہ رب جو صبح بھی ہمیں کھلائے، شام بھی کھلائے، رات کو ہم گناہ کر کے سوئے، صبح اٹھنے سے پہلے ہمیں تازہ رزق عطا فرما دے، اور ہم ہیں کہ نکمے اس رب کو سجدے بھول جائے، اس رب کو منانا بھول جائے۔ اسی لیے نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے عہد کر کے اٹھو کہ کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز نہیں قضا ہونے پائے گی۔ پنجگانہ نماز کا اہتمام کرو تو صحیح، دیکھو میرا رب تمہیں زندگی کی کتنی بہاریں عطا فرماتا، زندگی کی کتنی لذت عطا فرماتا۔ اور اپنے دل سے پوچھو، سرکار تو ہر روز ہمیں قبر انور سے یاد کرتے ہیں، ہم نے کتنی بار سرکار کو یاد کیا؟ نبی علیہ السلام کو یاد کیا ہم نے کتنی بار کیا؟ کوئی پتہ ہی نہیں، خیال ہی نہیں۔ اور سرکار تو قیامت تک اپنی قبر انور سے امتی امتی کی صدا لگا رہے ہیں، امتی امتی کی صدا ہر وقت لگا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہر روز کم از کم 1000 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ 1000 بار ہر روز سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں۔ دیکھو پھر زندگی کی بہار کتنی ملتی۔ نماز، نبی علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام، اور چہرے پر داڑھی، 3 چیزیں اپنی زندگی کا زیور بناؤ۔ دیکھو میرا رب زندگی گزارنے کا کتنا لطف عطا فرماتا۔ اور اس کے ساتھ ہماری مسجدیں بھی ویران ہیں، ہمارے مدارس بھی ویران ہیں۔ یہ جامعہ صراط المستقیم ہمارے محمد علی بھائی نے قیام کیا، اس کا آپ سب آبا، کوئی پیسے نہیں ہیں اس پر، کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی ماہانہ فیس نہیں ہے اس کی کہ آپ کہیں کہ ماہانہ فیس دیں گے پھر ہمارے بچے پڑھیں گے۔ آج سکول بچوں کو بھیجتے ہو، کتنی فیسیں دیتے ہیں ہم لوگ ABC پڑھانے کے لیے، اسے بابو بنانے کے لیے۔ یہ جو مدرسہ ہے، یہاں ہمارے بچے کو حافظ قرآن بنایا جاتا، عالم دین بنایا جاتا، اور پیسہ بھی کوئی نہیں لگتا ہمارا، لیکن پھر بھی ہم اپنے بچوں کو یہ رستہ دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اپنے بچے کو مولوی بناؤں گا تو میرا بچہ کھائے گا کہاں سے؟ ان فیوچر بڑا فکر ہے کہ مستقبل میں میرا بچہ کیا کرے گا۔ ان بچوں کو فکر نہیں ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، فکر گھر کے سربراہ کو ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے بچوں کا مستقبل کیا بنانا ہے۔ ان کو کیا خبر کہ ہمارے لیے اچھا رستہ کون سا ہے، برا رستہ کون سا ہے؟ انہیں کوئی فکر ہے؟ انہیں تو کوئی فکر نہیں، فکر گھر کے سربراہ کو کرنی۔ اور ہم سوچتے ہیں ان فیوچر کیا کرے گا، ان فیوچر، انگلش کے 2 لفظ بول کر ہم بچے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں کہ بتا ان فیوچر کیا کرے، مستقبل کیا ہوگا، تیرا مولوی بنا دیا، ٹوٹی صفوں پہ بیٹھے گا، کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، جتنے میرے دائیں علماء بیٹھے ہیں، بائیں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو ساروں سے، کیا ہمارے بچے معاذ اللہ بھوکے مر گئے ہیں؟ کیا ہمارے بچے کھانا کھا کے نہیں سوتے؟ کیا ہمارے بچے صبح اٹھ کے کھانا نہیں کھاتے؟ اللہ کے فضل سے اتنا اچھا کھانا شاید اور لوگ نہ کھاتے ہوں جتنا اچھا کھانا اللہ علماء کے گھروں میں عطا فرما دیتے، اور اتنا اچھا لباس شاید اور دنیا دار نہ پہنتے ہو جتنا اچھا لباس اللہ علماء کو عطا فرما دیتے۔ یہ مت سوچو کہ فیوچر میں کیا کریں گے۔ ایک فرمان سن لو، عالم دین کو اس وقت تک موت ہی نہیں آتی جب تک میرا رب اسے خوشحالی نہیں دکھا دیتا۔ جب تک اسے خوشحالی نہیں آتی اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اسی لیے اگر ABC پڑھ کے بچہ کھانا کھا لیتا ہے
تو پھر الحم سے والناس تک قرآن پڑھے گا تو سوچو میرا رب کتنا رزق عطا فرمائے۔ ABC پڑھنے پر مانتے ہو کہ دس از فلاں، دس از فلاں، دس از فلاں، ہی از فلاں، شی از فلاں، یہ بندہ پڑھے تو سارا کچھ ملتا ہے، اور اگر بندہ قال قال رسول اللہ پڑھے تو رزق نہیں ملے گا؟ کتنے دکھ کا مقام ہے۔ اس لیے مت سوچو کہ فیوچر کیا ہوگا، انگلی پکڑو اپنے بچے کی اور اسے مدرسہ کا رستہ دکھاؤ۔ ذمہ داری سے ہر بچہ اپنے ایک گھر کے بچے کو، ہر بندہ ایک بچے کو کم از کم مدرسہ کا رستہ دکھائے، ایک بچہ، اور وہ بھی ذہین بچہ۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو آنکھ سے اندھا ہے، جو پاؤں سے لنگڑا ہے، بازو سے اپاہج ہے، 5 تک سکول چلا کے دیکھتے ہیں، 5 تک پاس نہیں ہوا، اب اسے اٹھا کے مولوی صاحب کو دے دو، اسے مولوی صاحب کو دے دو۔ دین سے سودا نکارہ چیزوں کا کرنا چاہتے ہو؟ کاش ہماری سوچ یہ بن جائے کہ میرے 4 بچے، ان میں سے جو سب سے ذہین بچہ ہوگا وہ بچہ میں دین کے رستے پر بھیجوں گا۔ ہم تو کہتے ہیں جو ذہین ہے اسے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، پروفیسر بناؤں گا، جو کچھ مرضی بنا لو، لیکن جب مرو گے نا تو غسل اور کفن دینے کے لیے مولوی صاحب کے محتاج کھڑے ہوگے، اور جب مر جاؤ گے یہی بچہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے گا، اپنے خود مصلی پہ کھڑے ہو کے تمہاری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا، اور پھر بھولے گا نہیں، پھر قبر پر بھی کھڑے ہو کے دعا مانگے گا، پھر جب گھر آئے گا اپنے لیے بعد میں مانگے گا، تمہارے باپ کی مغفرت کی دعا پہلے مانگے گا۔ اس لیے دکھاؤ اپنے بچوں کو مدرسے کا رستہ۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر شخص اپنے گھر کا ایک بچہ حافظ قرآن بنانے کے لیے جامعہ صراط مستقیم میں ضرور بھیجو گے۔ وعدہ کرو نا یار، ذمہ داری سے ہر بندے نے ایک بچہ ضرور حافظ قرآن بنا، اور صرف حافظ قرآن نہیں، اسے عالم دین بھی بنانا۔ پھر دیکھو میرا رب تمہارے گھر میں دین کی کیسی بہار عطا فرما دیتا۔ رب ذوالجلال میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو قرآن و سنت کے نور کی سمجھ عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال جتنی دیر آپ احباب یہاں پر بیٹھے، اللہ آپ سب احباب کا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔